کے حوالے سے آپ اسے دوسری نصیحت کہہ دیں۔ پہلی یہ تھی انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جس کا تعلق حضرت جناب لقمان کے ساتھ تھا۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں اور قرآن کے یہ الفاظ ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کا آغاز انہوں نے کیا یا بنیہ۔ یا بنیہ اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں تصغیر ہے، اس کا معنی ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ انتہائی محبت کے لیے، انتہائی پیار کے لیے یہ لفظ جو ہے بڑے کی جانب سے اپنے بچے کو کہا جاتا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیار سے یا بنیہ بعض مواقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنیہ سے، اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ انتہائی مخلص ہوتا ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ برا ہو اچھا ہو، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کم از کم مخلص ہوگا۔ تو اس لیے جو اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے اس میں نصیحت کا ایک بنیادی معاملہ ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا حضرت لقمان کے حوالے سے۔ اور جناب لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت جو ارشاد فرماتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اگلا جملہ اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دوسرا یہ کہ حضرت لقمان خود اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں۔ دونوں باتیں ہی درست ہیں۔ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اس لیے اے میرے بیٹے اس سے بچنا۔ اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام، سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ 35 اور 36 آپ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہما کو جب وہاں چھوڑنے جا رہے ہیں تو ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں عرض کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ اگلا جملہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے باری تعالیٰ مجھے بھی اور میرے اس بیٹے کو بھی اس بات سے بچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگ پڑیں۔ اتنی حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے کہ اس سے ایک اولو العزم پیغمبر جسے رب نے خلیل کا لقب دیا ہو، جسے مقام خلت بخشا ہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اور میرے اس بیٹے کو اس بات سے بچانا کہ ان نعبد الاصنام، کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ پڑیں۔ اگلا جملہ فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے باری تعالیٰ ان شیاطین نے، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میری راستے پر ہوگا، میری اتباع کرے گا تو باری تعالیٰ وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، لیکن ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، قرآن فرما رہا ہے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، کوئی چھوٹا سا کام نہیں کیا۔ اس لیے جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، یہ ظلم عظیم ہے، ایسا کرنے والا ایک بہت بڑا بہتان ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا ہر گناہ کی معافی کا اعلان ہو جائے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ جس نے شریک بنایا اللہ کا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ کوئی چھوٹی سی گمراہی میں نہیں، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا، بہت آگے نکل گیا۔ اور یہ وہ معاملہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھو جس نے اللہ کا شریک بنایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اتنی بڑی وعید۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کی طرف بھی یہی وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلوں کو بھی یہ وحی کی گئی، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کسی نے، اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا کسی کو شریک بنایا تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، تجھ پر لازم ہے اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں ہو جا۔ تو ان تمام آیات بینات میں بڑا واضح طور پر کہا جا رہا ہے۔ اور ایک اور اسی ضمن میں سورہ توبہ کی 2 آیات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، یہ مسجدیں آباد نہیں کر سکتے، مسجدیں آباد ایمان والے ہی کرتے ہیں، مشرک کبھی مسجد کی آباد کاری نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں جو مسجد سے دوری کا جو عمل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیں اس طرف لے جائے جس کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، اللہ کی مسجدوں کو قائم کریں، اس کی آباد کاری کریں۔ یہ تو اللہ نے شرف ایمان والوں کو بخشا، ایمان والے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، ایمان والے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو جو ایمان والا بھی ہو اور مسجد کی تعمیر آباد کاری میں اپنا حصہ نہ ڈالتا ہو تو پھر وہ سوچے کہ میرا تو وصف اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں بیان کیا کہ انما، کلمہ حصر ہے یہ گرامر کے اعتبار سے، کہ یہ صرف اور صرف ایمان والوں کو نعمت میسر ہے کہ وہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ اور 2 طرح سے تعمیر ہوتی ہے، ایک تو عمارت قائم کر دینا، دوسرا نفوس کے ذریعے سے اس کی آباد کاری کرنا۔ اور یہ آباد کاری کا شرف اللہ نے ایمان والوں کے وصف کے طور پہ قرآن میں بیان کیا۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں
تو ہمارے وصف میں یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم مسجدوں کو کیا کرتے ہیں؟ آباد کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایمان والا بھی ہو اور اس وصف سے خالی ہو تو پھر وہ یہ سوچے کہ میں قرآن کریم نے اتنا میرے حوالے سے بیان کیا تو میں اس سے محروم کیوں؟ ان تمام آیات کے بعد صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2654، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے گناہ کی خبر دوں کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمانے کے بعد یہ فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کوئی چھوٹا سا معمولی گناہ نہیں۔ اور یہاں علماء نے ذکر کیا، ہمارے ہاں لوگ اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ صغیرہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، صغیرہ کبیرہ کے چکر میں پڑو کہ جی صغیرہ تو معاف ہو جاتے، کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ صغیرہ کس کے سامنے کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو اس کی بھی پکڑ کر لے تو پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ قرآن میں فرمایا جس کے لیے چاہے گا اسے معاف فرمائے گا۔ اگلی حدیث اسی حوالے سے ہے، ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے، وہ مغالطہ کیا ہے؟ مغالطہ یہ ہے کہ جی عام عوام الناس کو یہ کہہ کے سبق ایک یاد کروا دیا گیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے تم پر اپنے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی، میں جس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے نقل کیا، حدیث آپ کے سامنے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ مجھے تم پہ اپنے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں۔ لیکن اس کی تشریح میں محدثین نے یہ لکھا کہ پوری امت اجتماعی طور پر شرک نہیں کرے گی، یہ ذہن میں رہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں میری امت کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا کہ پوری امت شرک پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن امت کے بعض لوگ اس بڑی بیماری کا شکار بھی ہوں گے، اس بڑی بیماری میں مبتلا بھی ہوں گے۔ تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس راستے سے جو ایمان کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کا راستہ ہے، میں اس راستے سے بھٹک کر شرک کے راستے پر چل پڑوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا ہاں تم دنیا کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو دنیا میں مبتلا ہو کر جو کام کرے گا نافرمانیوں والے، پھر وہ سارے کام اسی طرف جائیں گے۔ تو اس حدیث کا جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1344 ہے، اس میں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں۔ لیکن اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں بڑی اس کی نفیس توضیح کی ہے کہ پوری امت شرک پر جمع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن امت کے بعض لوگ ایسا کام کریں گے، یہ گنجائش ہے، ایسا ہوگا۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو سنن ابو داؤد کی ایک حدیث سناتا چلوں، سنن ابو داؤد کی اور صحیح مسلم کی حدیث پہلے سن لیتے، 338 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے، اور میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، اور میری دعا اس کو پہنچے گی جو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو کسی کو اللہ کا شریک نہیں کرتا، اس کو نہیں پہنچے گی میری دعا، اس بندے کو پہنچے گی جو اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو شریک کرتا ہوگا اس کو میری دعا نہیں پہنچے گی۔ حدیث آپ کے سامنے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اس دعا کو جلدی مانگ لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، اور میں نے قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لا یشرک باللہ شیئا، میری یہ دعا اس بندے کو پہنچے گی میری امت میں سے جس نے اللہ کا شریک نہیں کسی کو بنایا ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے جملہ کہا کہ میری امت کو، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ پوری امت شرک نہیں کر سکتی، لیکن امت کے بعض افراد یہ کام کریں گے۔ تبھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرا وہ امتی جو شرک سے آلودہ نہیں ہوگا، میری یہ دعا اس کو فائدہ دے گی، جو شرک سے آلودہ ہو گیا اس کو یہ میری دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو اگر امت شرک کرے گی نہیں تو پھر اس جملے کا فائدہ۔ یہ بہت حساس اور نازک موڑ ہے، بڑا حساس پیرایا ہے، جس کو ہمارے ہاں اکثر لوگ سمجھنے میں نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جب ہم کسی سے کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کام شرک ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تم کیسے کہتے ہو یہ شرک ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنے بعد امت پر شرک کا خوف نہیں؟ تو پھر اس دعا، اس حدیث کی کیا تشریح و توضیح ہوگی کہ میرا وہ امتی جو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کو میری یہ دعا فائدہ دے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو یہ غلط کام کریں گے، جو یہ ظلم عظیم کا بوجھ اٹھائیں گے، انہیں اللہ کے نبی کی وہ دعا فائدہ، ان کے لیے آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ مشرکوں کو میری دعا فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ مشرک کون ہوں گے؟ من امتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت میں سے وہ بدبخت ہوں گے جو شرک کا راستہ اپنائیں گے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے شرک نہ کرنا، اے بیٹے شرک نہ کرنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4252، اور اس میں صریح الفاظ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مجھے اگر خوف ہے اپنی امت پر تو ان گمراہ کرنے والے ائمہ، ان سربراہوں کا جو امت کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اس میں سیاستدان تو مراد نہیں ہے، اس میں مذہبی پیشوا مراد ہیں جو امت کو گمراہ کریں گے، جن کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوف کا اظہار کیا 1400 سال پہلے کہ مجھے ان لوگوں پر ڈر ہے کہ یہ میری امت کو گمراہ کریں گے۔ اور اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے قرب قیامت میں میری امت کے بعض لوگ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگ پڑیں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، اور یہاں تک کہ وہ بعض قبیلے ایسے ہوں گے جو میری امت میں سے ہوں گے اور بتوں کے پیروکار ہو جائیں گے، بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑیں گے۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ میری امت مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں حدیثیں تو اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں۔ تو اس کی تشریح ائمہ محدثین نے یہی کی کہ امت پوری شرک کرے ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر فرد واحد کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ کوئی فرد واحد شرک بھی کر سکتا، تو اسے اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے کہ میں ایمان پر ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو شرک کی طرف لے کر جا رہا ہوں، میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو مجھے ایمان سے محروم کر دے گا، جو مجھے کل نبی علیہ السلام کی دعا سے محروم کر دے گا، کہیں وہ راستہ تو میں نے اختیار نہیں کر لیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، اور میں اس حوالے سے یہ حدیث کئی بار آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2516، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پر، ردیف تھے آپ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے لڑکے چند باتیں تجھے بتاتا ہوں، ان چند باتوں کو یاد کر لے۔ اور ان چند باتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے اہم ترین فرمان یہ تھا، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ اے لڑکے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔
سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ کیوں؟ اگر ساری امت بھی جمع ہو جائے، بات کو گہرائی سے سمجھیے گا، بات کو ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، جذبات میں نہیں آئیے گا، سوچئے گا۔ فرمایا ساری امت جمع ہو جائے، وَعْلَمْ جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری امت جمع ہو جائے، أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی فائدہ دے، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ ساری امت جمع ہو جائے، سب لوگ جمع ہو جائیں، تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو جتنا اللہ نے تیرا مقدر کر دیا ہے اس سے زیادہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا اللہ نے جو کچھ تھا تیرے لیے لکھ دیا، قلم اٹھا لیے گئے، جو لکھا تھا وہ خشک ہو چکا ہے۔ کتنا واضح فرمان ہے۔ میں کئی بار آپ سے ذکر کر چکا ہوں، ہمارے ہاں بڑی اس کو قلب سلیم سے سنیے گا، اس کو ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے افضل یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے مانگا جائے۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، میں بھی اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن افضل یہی ہے کہ اللہ سے بغیر، میری بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھئے گا۔ اللہ تعالیٰ افضل یہی ہے کہ اللہ سے بغیر، اونچی بول پاؤ، افضل یہی ہے کہ اللہ سے بغیر وسیلے کے مانگا جائے۔ اب جن بھی بزرگوں کو، اپنے پیروں کو جو پکار رہا ہے، پیر 100 میل دور بیٹھا ہے، دوسرے کسی علاقے میں بیٹھا ہے، دوسرے کسی ملک میں بیٹھا ہے، اس پیر تک، اس ولی تک آواز کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ ولی کس کی طاقت سے آپ کی مدد کرے گا؟ اللہ کی طاقت سے۔ تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اس پیر کو تو آپ بغیر وسیلے کے پکار رہے جو آپ سے میلوں دور ہے، جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اسے پکارنے کے لیے وسیلے کی تعلیم۔ مجھے یہ معمہ نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف کیوں امت کو لگا رہے ہیں کہ نہیں جی وسیلے کے ساتھ ہی مانگا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تلقین کرنا اور اسی کے اوپر زور دینا یہ تو شریعت مطہرہ میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ جوتی کا تسمہ، اچھا پھر اس میں کہتے ہیں لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ بھائی تحت الاسباب اور فوق الاسباب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسباب کے تحت مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے، جہاں اسباب نہ ہوں، بغیر اسباب کے مخلوق سے مدد مانگنے کو علماء نے شرک قرار دیا ہے کہ جی بغیر اسباب کے مدد مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مانگی ہے، فوق الاسباب بھی مانگی ہے، وہاں اختیار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ وہاں سبب کوئی موجود نہیں ہے اور آپ نے مدد کی ہے۔ لیکن اس باریک سی چیز کو سمجھنا کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو پکاریں تو بزرگ تو بغیر وسیلے کے میلوں دور بیٹھا ہے، سن سکتا ہے، اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ یہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، حضور غوث پاک کے حوالے سے ایک وصیت ہے جو آپ کے گوش گزار کروں۔ یہ آپ کا فیوض یزدانی میں آپ کی وصیت ہے۔ شیخ عبد الوہاب نے اپنے والد ماجد حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ سے آپ کے مرض الموت میں کچھ وصیت چاہی۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے حضرت شیخ عبد الوہاب آپ سے کچھ وصیت مانگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اس کی اطاعت کو لازم کر لیجیو، نہ کسی سے خوف رکھیو، نہ کسی سے طمع رکھیو، اور ساری حاجتیں حق تعالیٰ کے حوالہ کیجیو، اسی سے مانگیو، اور حق تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ رکھیو نہ اعتماد، توحید توحید توحید۔ یہ آپ کی وصیت ہے۔ تو کہیں بھی شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگنا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام سے لے کے سارے بزرگان دین یہی سبق دیتے آئے، اللہ سے مانگنا ہے۔
اور یہاں بھی حضور اسلام نے یہی تعلیم دی کہ بھئی جب تمہیں سوال کرنا ہو اللہ سے کرنا۔ میں اس حوالے سے ایک آپ کی توجہ ایک اور بات کی طرف، ادب المفرد میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ادب المفرد کا حدیث نمبر ہے 716۔ رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابو بکر سے فرما رہے ہیں، اے ابو بکر، للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، سب سے ہلکی اور خفیف چال چیونٹی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں، اے ابو بکر، شرک تم میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی چھپے ہوئے طریقے سے آئے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے عرض کی وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کیا اللہ کے علاوہ بھی، اللہ کے شریک بنانے کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، لِلشِّرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، چونٹی کی مخفی چال سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے شرک تم میں آئے گا۔ اور میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھاؤں کہ جب تم وہ کہو گے تو وہ شرک بڑا ہے یا چھوٹا، اس کا گناہ تم سے دور ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم ہو، اور میں اس بات سے استغفار کرتا ہوں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ ریاکاری کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا کہ ریاکاری سے بچو۔ تو ان ساری روایات کے بعد، ان ساری آیات و بینات کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا تھی کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معافی دے دے گا، لیکن شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ اسے ظلم عظیم کہا گیا۔ قرآن میں کہا گیا کہ جو شرک کرے وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ہمارے ہاں غلو اتنا ہے کہ پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے غلو، حد سے زیادہ بڑھ جانا، ہر معاملے کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، وہ اتنا ہے کہ الامان والحفیظ۔ ہم سارے بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا امامہ، ہمارے سروں کی ٹوپی، ہماری کھال ادھیڑ کر ان کے پاؤں کی جوتی بنا دی جائے، لیکن غلو نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے۔ حضرت خضر، سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ایک لکھنے والے نے یہاں تک لکھا اور کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی واعظ فرما رہے تھے اور کہنے لگے اوے اسرائیلی، کیا ولی کسی نبی کو یوں کہہ سکتا کہ یا اسرائیلی، اے اسرائیلی میری بات سن؟ یہ سراسر منصب نبوت کی توہین ہے، اور کس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے؟ ایک ولی کے کھاتے میں۔ اور جو جھوٹ ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ ہے، دیکھیں ہر حدیث حق ہے، جملہ سمجھیے گا، ہر حدیث حق ہے لیکن ہر حق حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے، لیکن ہر سچی بات آپ نے کہی ہو وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائے۔ اسی طرح ہماری امت کا المیہ ہے کہ ہر حکمت بھری بات یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہاں سے ملا؟ حوالہ کوئی نہیں۔ ہر کرامت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے کھاتے میں ڈال دی، یہ بھی ان کی کرامت ہے، یہ بھی ان کی کرامت ہے، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ وہ دھوبی والی کرامت کتنی مشہور ہے، ہمارے بڑے بڑے واعظین خطباء نے ممبروں پر بیٹھ کر بیان کی جی میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ کون قبر میں موجود تھا، کون جا کر سن رہا تھا کہ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں؟ کہ فرشتے سوال کریں تیرا رب کون ہے اور وہ آگے سے کہے جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ایسی ایسی خرافات ہمارے ہاں اولیاء کی کرامات پر ہیں کہ جی ایک ولیہ حج کو جاتی ہے تو کعبۃ اللہ غائب ہے، وہ ایک ولی جاتے ہیں تو آگے کعبۃ اللہ نہیں ملتا، پتہ چلتا ہے جی ایک ولیہ آ رہی ہے تو کعبہ اس کا دیدار کرنے گیا۔ تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں اتنا عرصہ رہے، کعبۃ اللہ وہاں تو آیا نا،
پھر کہتے ہیں جی کرامات کے منکر ہیں، وہ کرامت تو ایسی بیان کرو جس کا کوئی سر پیر ہو۔ تم جھوٹی اور خرافات کو بھی اگر کرامت کے کھاتے میں ڈال دو گے اور پھر ہم سے توقع یہ کرو کہ ہم اس کرامت کو مان لیں، فیال العجب، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ پھر جی انبیاء بھی آ رہے ہیں سننے کے لیے، صحابہ بھی آ رہے ہیں سننے کے لیے، کیا دلیل ہے اس کی؟ اتنا بڑھا دیا، الامان والحفیظ، پتہ نہیں کیا کیا اس حوالے سے خرافات ہیں۔ اور میں ایک بات اس حوالے سے، غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا، جتنے بھی غوث پاک کے ماننے والے ہیں وہ سارے اس بات کو سنیں کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کسی قبر کی زیارت کے وقت قبر پر ہاتھ نہ رکھے، کسی قبر کی زیارت کے وقت قبر پر ہاتھ نہ رکھے، بوسہ نہ دے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا؟ نہ قبر پر بیٹھے نہ اس سے ٹیک لگائے، قبر سے اتنے فاصلے اور ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں صاحب قبر کی زندگی میں کھڑا ہوتا تھا، اور ویسا ہی اس کا احترام کرے جیسے اگر وہ زندہ ہوتا تو کرتا۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حضور پیران پیر فرما رہے ہیں قبر کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو تم تو غوث پاک کے بھی سگے نہ ہوئے، تم تو پیران پیر کے بھی سگے نہ ہوئے، وہ کہتے ہیں قبر کو ہاتھ نہ لگائے، قبر کو بوسہ نہ دیں۔ آپ کو جہلا قبر کے آگے سجدہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جو قبیل عبادت میں سے ہے۔ اور یہ فتاوی فقیہ ملت ہے میرے پاس، حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ، اس میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا باقاعدہ کہ، اور اس روایت کو بیان کرنے والے ہمارے مہنگے مہنگے واعظین ہیں۔ روایت مذکورہ بے اصل ہے، دھوبی والی روایت مذکورہ بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں۔ آپ کے بڑے بڑے تاج العلماء، تاج الخطباء بیان کرتے، لہٰذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے، جبکہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے ہاں تعظیم کے نام پر ایسی خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو پھیلی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین کی۔ کس کی تلقین کی؟ نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹ جائیں، 11ویں کا ختم لیٹ نہ ہو جی بابا جی ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، ما قدر اللہ حق قدرہ، جبکہ وہ اللہ قوی بھی ہے عزیز بھی ہے۔ اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹ جائیں، 1 2 3 4 5 کئی دن نہ گزرے آپ مسجد میں نہ جائیں، کئی دن گزر جائیں مسجد میں نہ جائیں، وہ معاف ہے۔ لیکن 11ویں ایسی ہے کہ وہ قرض دلا کے بھی کی جائے گی جی، غروب آفتاب سے پہلے دی جائے۔ تو آپ بتائیے غلو ہو گیا کہ نہ ہوا؟ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، آپ روزانہ 11ویں کا ختم دلائیں، آپ دن میں 10 بار 11ویں کریں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہماری کون سا جیب سے جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ بھائی میاں کہ جس بزرگ کے لیے تم اس قدر ڈرتے ہو کہ غروب آفتاب ہو گیا بابا جی ناراض ہو جائیں گے، جہاں امت کے نادانوں کو بابے کی ناراضگی کا ڈر ہو، اللہ کی ناراضگی کا، اس کے رسول کی ناراضگی کا کوئی خوف نہ ہو، تو پھر وہ امت خود سوچے کہاں کھڑے ہیں۔ سچی بات کرو تو کہتے ہیں جی یہ سنی نہیں ہے۔ ہماری سنیت کا معیار کیا ہے جی؟ یہ فلاں عرس نہیں کیا جاتا، یہ فلاں 11ویں نہیں منائی جاتی، تو وہ سنی نہیں ہے۔ تو پھر اس طریقے سے تو کوئی مہینہ بھی خالی نہیں جائے گا، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بزرگ کا ایصال ثواب کا کوئی نہ کوئی دن ہے، تو ہر مہینے آپ کسی نہ کسی کا عرس منائیں گے۔ آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے ہر مہینے کسی کا عرس منانا پڑے گا، تب آپ کو سنیت کا ٹائٹل ملے گا۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا۔ لیکن ہمارے ہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے جو چاہیں آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو میرے عزیزو، قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے، حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اور اس حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جائیں کہ اے میرے بچوں ہمارے بعد شرک نہ کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے، اپنے بیٹوں کو پوچھا ما تعبدون من بعدی،
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ہم آپ کے خدا، آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی جو خدائے واحد ہے اس کی عبادت کریں گے۔ یہ 2 آیات اپنے بچوں کو سبق دیجئے۔ یہ آپ پر آج تو سن لیا، یہ آپ پر لازم ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ درست کریں کہ بچوں اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔